تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس سلسلے کی جیسے کہ خصوصیت ہے کہ بالخصوص تجارت سے ریلیٹڈ اور کاروباری معاملات سے متعلق، مالی لین دین سے متعلق جو سوال یا اشکال آپ کے ذہن میں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب ہمیں حاصل ہو جائے، اس کے لیے ہمیں رہنمائی مل جائے، تو الحمدللہ یہ پلیٹ فارم اسی لیے حاضر ہے۔ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر اللہ العالی شریعت کے مطابق جو جواب ہے وہ ارشاد فرمائیں گے، وہ آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سوال کے ذریعے سے مفتی صاحب کی طرف رواں ہوتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، آپ کی کال کی طرف، اور پہلی کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی سگے عطار محمد ساجد عطاریاز کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ احکام تجارت جاری و ساری ہے۔ سلسلے کے اندر مفتی صاحب کی آمد مرحبا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دو پارٹنروں کے بیچ یہ بات طے کر سکتے ہیں کہ اگر بزنس کے اندر کچھ بھی نقصان ہوا تو ایک طرف کا پارٹنر اس کا سارا خرچ اٹھائے گا، کیا یہ بات طے کرنا درست ہے؟ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آپ نے پوچھا کہ کسی ایک پارٹنر پر نقصان ڈالنے کی شرط یہ ایگریمنٹ کا حصہ بنائی جائے۔ ایسی کوئی شرط جو ہے وہ ایگریمنٹ کا حصہ نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ شرط لگانا کہ جناب ایک ہی پارٹنر جو ہے وہ شراکت کے اندر نقصان فیس کرے گا، یہ غیر شرعی شرط ہے، اور جو شراکت کا ایک ایگریمنٹ ہے وہ مطلب کہ ناجائز ہو جاتا ہے، اس کی آمدنی، حلال آمدنی پر اثر پڑتا ہے، اور ایسی شرط کا اپنانا جائز نہیں ہے۔ مطلب اگر کسی نے ایگریمنٹ کرتے ہوئے یہ شرط رکھ دی تو اب وہ کیا کرے؟ اپنے جو شراکت داری کا اس نے کاروبار کیا ہے، معاملہ جو بھی چلایا ہے، اسے کنٹینیو کرے گا، رینیو کرے گا، یا اس شرط کو کالعدم قرار دے گا؟ دیکھیے رینیو کیا جا سکتا ہے، کالعدم کا بھی مطلب کیا ہوگا، رینیو ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اپنا معاہدہ جو اسے رینیو کرنا پڑے گا اس شرط کے بغیر۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ عدنان عطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ جو سلسلہ چل رہا ہے احکام تجارت انتہائی معلوماتی سلسلہ ہے اور اس سلسلے کو کنٹینیو رہنا چاہیے۔ میرا آج کے سلسلے میں سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ بعض لوگ پرائز بانڈ کو جوئے سے تشبیہ دیتے ہیں، براہ کرم آپ بتا دیجئے کہ جوئے میں اور پرائز بانڈ میں کوئی فرق ہے شرعی پہلو سے، اور اس کا رکھنا جائز یا ناجائز دونوں صورتوں میں مجھے اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے۔ ٹھیک ہے جی، ویسے تو الحمدللہ جاری و ساری، آپ کی نیک خواہشات کا بہت شکریہ۔ پرائز بانڈ کے حوالے سے کافی تفصیلی جواب پچھلے ہفتے بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا، لیکن یہ ذرا الگ سوال ہے۔ جی ایک موٹی سی تعریف ہے، ویسے تو جوئے کی بڑی لگی بندی ایک تعریف ہے، لیکن ایک موٹی سی تعریف فقہ نے کی ہے کہ تملیک المالی علی الخطر، اپنے مال کو خطرے پر ڈالنا، یہ جوا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کوئی، اور یہ کوئی دونوں نے مل کر پیسے ملائے اور یہ شرط لگا دی کہ جناب جو جیت گیا وہ یہ لے جائے گا، تو جو ایک فریق کے پیسے تھے وہ تو گئے، یعنی وہ تو ایک رسک پر ہیں۔ جی تو جوئے کے اندر جتنی بھی اقسام پائی جاتی ہیں، یہ جو جز ہے اور یہ جو شرط ہے لازمی طور پر پائی جاتی ہے
کہ اس کے اندر ایک فریق کی جو پراپرٹی ہو گئی، مال ہو گیا، پیسہ ہو گیا، جو بھی پیش کیا گیا ہو شرط کے طور پر، وہ رسک پر ہوتا ہے، یا آر یا پار، جوئے کے اندر لازم دو افراد ہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک تو نقصان اٹھائے گا، کوئی ایک نقصان اٹھائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ نقصان بھی کس اعتبار سے اٹھائے گا کہ وہ بات پائی گئی تو نقصان ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، ٹھیک تو یوں رسک پر معاملہ رکھا ہوتا ہے۔ صحیح۔ پرائز بانڈ کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، جب آپ پرائز بانڈ خریدتے ہیں جو آپ نے خریدا وہ اتنے کا ہی رہتا ہے۔ سر لیکن انعامی رقم جو ہوتی ہے اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، انعامی رقم تو نہیں خریدتے نا ہم، جی پرائز بانڈ خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، پرائز بانڈ کی جو ویلیو ہے وہ وہی ویلیو رہتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو 750 کا ہے وہ 750 کا ہی رہے گا، 750 کا رہتا ہے، وہ اتنے کا ہی بکتا ہے، واپس کرنے جائیں گے تو اتنے کا ہی گورنمنٹ خرید لیتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جوئے کا قطعی طور پر کوئی پہلو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ مصعب جوئے کی بات آئی ہے تو ایک مشاہدہ کہہ لیں یا پڑھا ہے اور جو سنا ہے اس کے تحت جوا بالعموم کوئی جوا ایسے تو نہیں کھیلتا کہ چلو آج جوا کھیلیں، وہ عموماً شرط کے ساتھ ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی کھیل کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتا ہے، اور بالخصوص جب کھیل وغیرہ کوئی ہوتا ہے تو پھر اس پہ لوگ جوا لگاتے ہیں۔ اچھا بعض تو کھیل کے جوا لگاتے ہیں کہ تم جیتے تو تمہارے اور میں ہار گیا تو میں ہار گیا، ظاہر سی بات ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کھیل کوئی اور رہا ہے لیکن جوا کسی اور نے لگایا ہوا۔ اب تو پتہ چلتا ہے، انٹرنیشنلی پتہ چلتا ہے کہ اس کے ادارے بن چکے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیسے سائبر کرائم والوں سے بچ کر جو ہے وہ سارا سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے، دکانوں میں بیٹھے وہاں پہ جوا لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے 10 روپے لگائیں، 20 روپے لگائیں، اگرچہ یہ تو بہت کم ہوتے ہیں لیکن 10 روپے اور 20 روپے کس چیز پر لگائیں؟ کاروبار پر لگائیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، کسی ایک شرط پر لگائیں نا، جی، اور شرط کس انداز کی داؤ ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ جناب کھیل رہا ہو اور وہی اپنی رقم داؤ پر لگائے تو جوا ہوگا۔ جی، کسی بھی موقع پر اپنی رقم کو داؤ پر لگانا، ٹھیک ہے، دیکھا جائے تو کاروباری جو ایک ٹرینڈ ہے اور کاروبار جو ہے جی، یہ بھی ایک رسک ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کاروبار ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بندہ آ کے دکان کھولتا ہے، نفع نقصان کو فیس کرتا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہے۔ ٹھیک ہے، جوئے کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک، صرف ایک داؤ کے اوپر پیسہ لگایا جاتا ہے کہ آپ نے چھکے پہ لگایا، چھکا ہو گیا تو آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے، آپ نے چوکے پہ لگایا، آؤٹ پہ لگایا، نو بال پہ تو اس لگایا، پہ یہاں پہ نہ جانے کتنی چیزوں پر جو ہے وہ جوا آج کل لگتا ہے۔ جی، ایک یہ جو آپ نے بھی بات کی، جیسے مجھے تو تجربہ نہیں ہے الحمدللہ، نہ جوئے کا تجربہ ہے اور جو ہے نہ کھیل کا تجربہ ہے مجھے، لیکن بات یہ کسی سے پتا چلا کہ ایک کسی نے بطور اشکال پیش کیا، بھئی ہم ہار جیت پہ نہیں لگاتے، ہم ہار جیت پہ تھوڑی لگا رہے ہیں کہ یہ جیتا تو ملے گا یا ہارا تو ملا، ہم تو صرف ایک بال پہ لگا رہے ہیں یا جو ہے ایک گول پہ لگا رہے ہیں۔ دیکھیں ہار جیت تو یہاں پہ ہو رہی ہے، خیر ہار جیت کو اصل تھوڑی ہے، جو تعریف ہے اس کو سامنے رکھا جائے، اپنی ملکیت کو خطرے پر پیش کرنا۔ ہار جیت تو یہاں بھی ہو رہی ہے، چھکے پہ لگایا چھکا لگے نہ لگے، ٹھیک ہے، آؤٹ پر لگایا آؤٹ ہو یا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر جوئے کی تو اتنی ساری شکلیں موجود ہیں، اب وہ اخباروں میں پزلز آتی ہیں کہ جی سب پیسے جمع کراؤ، سب پیسے جمع کراؤ، ٹھیک ہے، اور جیت گئے تو ٹھیک ہے ورنہ ہار گئے تو پیسے گئے، بہت سارے صورتیں جوئے کی موجود ہیں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ محمد اشرف اتاری ٹنڈو اعظم سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہماری کپڑے کی دکان ہے، ہمارے پاس دوسرے دکاندار آتے ہیں تو وہ ہم سے کپڑے کا تھان لے جاتے ہیں، ان کی دکان پر جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کو بیچ، اگر بک گیا تو جتنے کا ہم سے خریدا ہے انہوں نے اتنے پیسے ہم کو دے دیتے، اگر نہیں بکتا تو تھان ہمارا واپس لا کر ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو کیا اس طرح سے خرید و فروخت یہ بالکل درست ہے؟ اگر نہیں تو اس کا آسان اور درست طریقہ بتائیں۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے آپ قیمت جو ہے وہ طے کرتے ہی ہوں گے، پتہ ہوتا ہوگا کہ جناب یہ جو تھان لے کر جا رہا ہے آپ اس کو کتنے کی دیں گے، لیکن بعض اوقات سامنے والا جلدی میں ہوتا ہے تو قیمت طے کرنا نہ بھولا کریں کہ بھئی ہم اتنے کا آپ کو دیں گے، اور باقی وہ واپس لے آتا ہے تو ایک طرح سے یہ خیال شرط ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں لے کر جا رہا ہوں اور 3 دن کے اندر اندر میں واپس کر دوں، تو اس کی گنجائش شریعت نے رکھی ہے۔ اس طرح کا موڈ آف ٹریڈنگ اپنانا بھی درست ہے، جائز ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ آتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کو پیسے دے اور کہے کہ میں آپ کو یہ پیسے دیتا ہوں اور ہر طرح کا اختیار بھی دیتا ہوں کہ آپ کی مرضی کہ آپ جو اس سے کاروبار کرنا چاہیں کر لیں، جو ہمیں بچت ہوگی تو وہ آدھی آپ کی آدھی میری، اب اس شخص نے اس پیسوں سے کچھ ٹب، کچھ بالٹی، کچھ گلاس وغیرہ لیے، کچھ لکڑی کا سامان لیا جس کے ذریعے وہ ریڈی سی بنائے گا، کوئی
ٹھیلا سا بنائے گا، اس پہ پھر وہ شربت وغیرہ جو ہے نا بنا کے بیچے گا. شربت کے جو بنانے کے اخراجات ہیں سارے وہ بھی اسی پیسوں سے ہوں گے، جو اس کی ریڑی کا خرچہ ٹب وغیرہ وہ بھی اسی پیسوں سے ہوگا، جو پھر مطلب جو بھی سارے اخراجات اسی پیسوں سے ہونے ہیں. پھر جو بچت ہوگی وہ ان کی آپس میں ہاف آف ہوگی. تو ایسا وہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ جو موڈ آف ٹریڈنگ ہے اس کو مداربت کہتے ہیں. ایک کا پیسہ ہے اور ایک کی محنت ہے. سب چاہے چھوٹے پیمانے پہ چاہے بڑے پیمانے پہ، کوئی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. 10 روپے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور 10 ارب کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. جی ہاں بالکل ہو سکتی ہے. اس میں ہوتا یہی ہے کہ ایک کا پیسہ ہوتا ہے، وہ پیسہ دینے والا پھر اپنا جو ہے نا انفلوئنس نہیں رکھتا، اپنی مداخلت نہیں رکھتا. کام کرنے والا اب اس کام کو لے کے چلتا ہے. اب اتنی بات ضرور ہے کہ جو پیسہ دینے والا ہے وہ باؤنڈ کر سکتا ہے آپ نے اس قسم کا کام کرنا ہے، اس قسم کا کام نہیں کرنا، آپ نے ادھار دینی ہے ادھار نہیں دینی، باؤنڈ کر سکتا ہے. باؤنڈ نہ کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک. اب جو ریڈی والے نے ریڈی لگائی ہے، ظاہر بات ہے جو بھی کام شروع ہوگا ایکسپینس تو ہوں گے نا. اگر کوئی دکان بھی جا کے کھولے گا تو اس کے فرنیچر بھی آئے گا، دکان کے اندر تو ایڈوانس بھی جمع کروانا پڑتا ہے. تو یہ جو اخراجات ہو رہے ہیں یہ اخراجات ایکسپینس میں شمار ہوں گے. اب آگے جا کر جب پیسے آنا شروع ہوں گے تو پھر ایک ٹائم وہ آئے گا کہ جناب جتنے پیسے ایکسپینس میں خرچ ہوئے تھے وہ پورے ہو جائیں گے، لیول پر آ جائے گا معاملہ. پھر تھوڑے دن بعد وہ مرحلہ آئے گا کہ اب اس سے زیادہ بچنا شروع ہو گئے. تو نفع کہلاتا ہی وہی ہے. نفع کی تعریف کیا ہے؟ ایکسپینس نکال کے جو بچتا ہے، کیپٹل سے اوپر جو بچتا ہے وہ نفع کہلاتا ہے. کیپٹل سے جب تک آپ نیچے ہوتے ہیں نقصان میں جا رہے ہوتے ہیں، کیپٹل کے برابر آتے ہیں تو نفع نقصان کوئی نہیں، کیپٹل سے اوپر جاتے ہیں تو پھر آپ نفع کما رہے ہوتے ہیں. اور مداربت کے اندر نفع ہی تقسیم ہوتا ہے. جو بھی تناسب انہوں نے طے کیا ہوگا اس تناسب کے مطابق، یعنی مثال کے طور پر 40-60 طے کیا ہے یا 50-50 طے کیا ہے، اس تناسب کے مطابق دونوں اپنا اپنا نفع لیں گے. اور یہ جو بالٹی شالٹی اتنی بھی چیزیں ہیں آخر میں جس کا پیسہ ہے یہ اسی کی طرف چلے جائیں گی. یہ نہیں کہ یہ اس کا مالک ہو جائے گا. پھر آخر میں دیکھا جائے گا کیا سسٹم ہے، بیلنس کیا بن رہا ہے، کیا نفع نقصان بن رہا ہے. یہ تو تھا سوال کا جواب. اب ایک اور چیز میں مزید شامل کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جی شربت کا کام کریں گے. جی. تو ہمارے ہاں شربت کی جو ٹھیلے رکھتے ہیں غالب طور پر اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جی چینی کا شربت ہے، جناب خالص مالٹے کا جوس ہے، خالص اجزا ہے، ٹھیک ہے جناب خالص فلاں چیز ہے. حالانکہ یہ لوگ چینی ڈال ہی نہیں رہے ہوتے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو کین آتا ہے نا اپنا 18 کلو گھی کا ڈبہ، جی جی، یہ کو 30-40 روپے کے سیکرین سے میٹھا ہو جاتا ہے. اچھا، چینی ڈالیں گے تو مہنگی پڑے گی. 30-40 روپے سے ایک زمانے کا مجھے پتا ہے کہ 15 روپے سے ہو جاتا تھا، وہ آج کل 30-40 روپے کی ہوگی. سیکرین کی پڑی آتی ہے، ٹھیک، میٹھا ہو جاتا ہے. چینی ڈالیں گے تو کئی 100 روپے چاہیے. ٹھیک. تو عام طور پر جو ہے وہ اس طرح کا شربت بیچنے والے سیکرین یوز کرتے ہیں، چینی یوز نہیں کرتے. اور وہ چینی کہہ کر بیچیں گے، ظاہر بات ہے دھوکہ دہی کا پہلو پایا جائے گا. اسی طریقے سے آرٹیفیشل فلیورز ہوتے ہیں جی. اور جناب خالص مالٹا ہے اور اتنے سارے جناب وہ فروٹ رکھ لیتے ہیں. وہ مہینہ بھر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہی فروٹ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی دوسرا فروٹ تو نظر ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے، کبھی اس کے چھلکے رکھ لیں گے، کبھی اس کا کدا رکھ لیں گے. جی. تو جب فروٹ ہے ہی نہیں، فلیورز ہیں، تو فروٹ کہہ کر بیچنا یہ دھوکہ ہے. تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ سامنے والے نے جو کام کرنا ہے جی، اس کا طریقہ کار دھوکہ دہی پر تو مشتمل نہیں. ٹھیک. اگر دھوکہ دہی پر ہے تو وہ آمدنی حلال نہیں ہوگی. مجھ سے بھی صرف ایک چھوٹے پیمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر ہم قومی سطح پہ بھی بہت ساری کمپنیوں کا تجزیہ کر رہے ہیں اور ان کے جوسز کے سیمپل لے کر ہم ٹیسٹ کروائیں، لیبورٹری ٹیسٹ کروائیں، تو وہ ان کا بھی دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ ہم فریش فروٹ جو ہے اس کے جوس دے رہے ہیں. لیکن تجربات اور مشاہدات اور رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ وہ بھی فریش جو فروٹس ہیں ان کے جوسز نہیں ہو، تو اس میں بھی جو ہے نا ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کیمیکل اور ایسنس وغیرہ یوز کر کے وہ فلیور ڈال رہی ہوتی ہے. تو ان کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے یہی حکم ہوگا. دیکھیے ابھی سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق بعض ڈبوں پر یہ لکھا جانا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ دودھ نہیں ہے. جی. پہلے لوگ سمجھتے تھے وائٹنر کے، پہلے لوگ سمجھتے تھے جناب یہ دودھ ہے. جی جی. جب حقیقت سامنے آئی پتہ چلا تو دودھ ہے ہی نہیں. جی. تو اب پتہ نہیں وہ لکھا جانا شروع ہوا ہے ابھی تک کوئی نظروں سے تو نہیں گزرا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب
हुकूमती इदारे फ़ाल होते हैं और रिश्वत सतानी का दौर ख़त्म होता है, कोई ईमानदार अफसर सामने आता है, तो इस तरह के इक़दामात होते हैं, वरना तो लोग अग्नि मचाते हैं। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। फैत अहमद है, मैं जिला टॉपर टैक्सिंग से बात कर रहा हूँ। सर, ये मेरा ये सवाल है कि जब हम तिजारत के लिए किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो अपने साथ सोना पहन के जा सकते हैं क्या? ठीक है जी। देखिए, मर्द जो है उसको तो सोना पहनना जायज़ है ही नहीं, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि सोने की जो स्मगलिंग है वो गैर कानूनी है। तो बहुत सारे लोग यही करते हैं कि जब सोना स्मगलिंग करना होता है तो वो इसको बतौर जेवर जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, पहन के निकलते हैं। तो इस औरतों के लिए भी मैंने कभी सुना तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मिकदार तो रखी होगी हुकूमती इदारा ने। पहनी हुई जो है ना मुफ्ती, अब जो अच्छा, पहनी हुई उसकी कोई मिकदार मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिलखुसूस जो है वो तोले में सोना चलता है। तो 10 तोले का जो बिस्किट आता है उसको पूरा एक वो राउंड जो है वो बेंगल यानी चूड़ी बनवा लेते हैं उसकी खालिश की। अब वो 10 पहने 20 पहने तो वो 20 तोले एक हाथ में आ गया, 20 तोले एक हाथ में आ गया। इसके कोई ना कोई कानूनी ज़ाब्ते तो होंगे। अगर कोई कानूनी ज़ाब्ते, अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता तो फिर एक्शन होता। कानूनी ज़ाब्ते हैं तो औरत को भी उसकी पाबंदी करना जरूरी होगा। और मर्द के लिए तो सोना पहनना वैसे हलाल नहीं है। आप गैर मतलब के कारोबार के लिए से जा रहे हो या किसी भी तौर पर जा रहे हो, बहुत सारे लोग कारोबार के लिए नहीं जा रहे होते, पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, और वो चाह रहे होते हैं हम अपना टिकट निकाल लें इससे जी, तो सोना मर्द के लिए हराम है, तो वो कैसे पहन सकता है? ठीक, अगली कॉल दीजिए। एहसान अतारी अर्ज़ कर रहा हूँ टेक्सला से। हुजूर, ये अर्ज़ है कि जैसा ये सिलसिला होता है कि आप 100 का कार्ड ख़रीद लें, 500 का कार्ड ख़रीद लें, 1000 के कार्ड ख़रीद लें, तो उसमें से किसी का बाइक निकल आता है, किसी का और इनामात निकलते हैं। तो ऐसा है कि बाज़ के अक्सर के निकलते भी नहीं हैं। तो क्या ये कार्ड ख़रीदना 100 वाले, 500 वाले, 1000 वाले क्या जायज़ हैं? और इसके एतबार जितने भी इस तरह की जो गेम्स होती हैं क्या वो जायज़ हैं? ठीक, देखिए, लॉटरी इसी का नाम है। पहले ये होता था कि वो लॉटरी छोटी छोटी पुड़ियों में आती थी। अब कुछ लोग जो है वो सुजुकियाँ लेकर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भर कर ले आते हैं और एक कार्ड दे देते हैं जी, आप स्क्रैच करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें क्या है, तो बात है भी या नहीं है भी या नहीं। अच्छा, फिर ये है कि 500 की भी है या नहीं जी, पता चला कि जनाब एक 50 रुपए की झाड़ू पकड़ा दी कि ये जी झाड़ू निकली आपकी। तो यही तो रिस्क है कि आपने अपने जो पैसे हैं उसको दाव पे लगाया है। तो ये जो कार्ड है इस तरह जिसको स्क्रैच करके पता चलता है उसमें है क्या, ये लॉटरी की सूरत है, ये भी जुआ है। तो इससे भी इज्तनाब करना ज़रूरी है। अल्लाह में बचने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन गुनाह का काम है, नाजायज़ फेल है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हमें बचना चाहिए और इसको हल्का नहीं लेना चाहिए, यूँ नहीं इग्नोर करना चाहिए कि चलो एक आध काम कर लेते हैं, बाजी लग गई तो ठीक है। बाद लोगों की सोच होती है सब गरीबों में दे देंगे, लग गई ना तो गरीबों में दे देंगे, तो यूँ भी हीले चलाते हैं। तो ये हीले भी दुरुस्त बहरहाल नहीं है। अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए कि नेकी पे कारबंद रहे। अगली कॉल दीजिए। सवाल ये है कि ये जो आजकल प्राइस बोर्ड का जो है, अगर जैसे हम प्राइस बोर्ड ले रहे हैं ना उससे जो वो 40 रुपए ऊपर ले रहा है एक प्राइस बोर्ड पर 1500 वाले पे, और वो पहले वो 5 रुपए लेता था, 3 रुपए लेता था, अब वो 40 रुपए ले रहा है और कह रहा है अगर तुम्हें प्राइस बोर्ड लाने 1536 रुपए मुझे ला के दे दो। मैंने कहा भाई पहले 5 रुपए होते थे, तो वो कह रहा है कि भाई 36 रुपए में मुझे जिसमें चाहे लेकर ला दो प्राइस बोर्ड। तो ये क्या चीज है? इसको गाना रास्ता ये हुआ तो नहीं जाएगा? आपको कलाम किस चीज पे कि पहले जो है वो 3-4 रुपए पे मिलता था, 40 रुपए हुए, इस पे कलाम है क्या इजाफी पैसे देना पड़ रहा है, इस पे कलाम? बहरहाल मुफ्ती, देखिए, किसी चीज़ की जब मार्केट तेज़ होती है तो वो चीज़ महंगी सस्ती तो होती है, मतलब तेज़ होती है तो महंगी होती है, नहीं होती है तो सस्ती होती है। दूसरी बात ये होती है कि आम तौर पर लाइन में लगना पड़ता है जी, लाइन में लग के लेना पड़ता है, और ये लोग लाइन में लगते हैं और वो लगने की सारी ज़ाहिर बात है अफराद को बेचते होंगे, तो उसके मद में फिर जो रखते हैं वो कुछ ज़्यादा पैसे लेते हैं। वरना आपके पास खुला ऑप्शन होता है कि आप जो है वो जाएं और जो मुतालिका इदारे हैं उनसे ख़रीद कर ले आएँ जी। लेकिन आप समझते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पूरा दिन ख़राब करूँ, मैं खड़ा रहूँ। बात समझने की ये है कि प्राइस बॉन्ड असल में एक माल है, खुद एक जो है वो काबिल ख़रीद व फ़रोख्त चीज़ है। तो शरीयत की निगाह के अंदर जब कोई चीज़ काबिल ख़रीद व फ़रोख्त हो, माल हो, उसकी अपनी एक हैसियत हो, तो फिर उसके प्राइस अप डाउन अगर हों तो शरीयत उस पर नहीं रोकती। शरीयत ये नहीं कहती कि जनाब
ایسا کیسے ہو گیا؟ تو وہ ایک مال ہے، یہ قلم ہے، اس قلم کی مارکیٹ ویلیو ہوگی 25-30 روپے، لیکن اگر کوئی اس کو 100 روپے میں خریدنا چاہے یا 5 روپے میں بیچنا چاہے تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ تو جب کوئی مال خریدا اور بیچا جا رہا ہوتا ہے تو پھر وہاں جوئے کا عنصر شامل نہیں ہوتا۔ جی مجھ سے آپ نے وضاحت تو فرما دی ہے، جواب بھی ارشاد فرما دیا، بالکل سیم ڈے میں جیسے فرما رہے ہیں وہی آپ نے فرمایا، جیسے طلب و ڈیمانڈ ہوتی ہے تو پھر سپلائی کم ہوتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو چیزیں انکریز کر جاتی ہیں، لیکن اسی سیم ڈے میں سیم ٹائم پر اگر یہ 1500 والا بونڈ 1500 کا لینا چاہیں گے تو باقاعدہ تھرو پراپر چینل لیں گے تو انہیں مل جائے گا، لیکن جو ہے نا وہی بات ہے کہ وہ لائن میں نہیں لگنا چاہ رہے اور دیگر سہولت حاصل کرنا چاہ رہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے۔ جواب مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا۔ اگلی کال دیجیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ پیٹرول پمپ کا بزنس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 1 لاکھ کے پیچھے میں آپ کو 2% منافع دوں گا، تو اس میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے؟ دیکھیے پیٹرول پمپ کے بزنس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو کس چیز میں شامل کر رہا ہے۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول جو ہے، پیٹرول کمپنیاں جو ہیں بعض اوقات ہفتے کی ادار پر مال دے رہی ہوتی ہیں۔ اب ایک شخص کے پاس اتنے پیسے ہیں، وہ 1 ٹینکر منگوا سکتا ہے، اب وہ 2 ٹینکر منگوانا چاہ رہا ہے تو دوسرے ٹینکر میں اس کو انویسٹمنٹ چاہیے، تو اگر تو وہ 1 ٹینکر کے اندر آپ کو شامل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جناب یہ اتنے کا آئے گا، صرف آپ کا مال ہوگا، میں اس کا کام کروں گا اور میں اتنا آپ کو نفع دوں گا، ایک صورت یہ ہے۔ دوسرا یہ کچھ پیسہ اس کا ہے، کچھ آپ کا ہوگا اور پھر آپ کا نفع طے ہو جاتا ہے، تو یہاں گنجائش موجود ہے، کیونکہ ایک پورا کوئی چلتا ہوا کام کے اندر آپ کو شامل کیا ایسا نہیں ہوتا اگر 1 ٹینکر کے اندر شامل کیا ہے تو۔ اور پیٹرول کے اندر یہی ہوتا ہے، عام طور پر جو ان کے اخراجات ہوتے ہیں یوٹیلیٹیز کے یا نیا پیٹرول پمپ بننا ہوتا ہے تو کمپنیاں اس کو اسپانسر کر دیتی ہیں۔ جو رننگ بیس پر ان کو جو پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ ٹینکر والے چاہیے ہوتے ہیں کہ نیا مطلب پیٹرول منگوانا ہے اور اپنا ان کو آئل اگر منگوانا ہے تو اس کے پھر ان کو انویسٹر چاہیے ہوتے ہیں، اور 1 ٹینکر کی بنیاد پر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ یہ سوال ہے کہ جو افیلیٹ ہے نا، گیم پھٹے ہیں جو ہوتے ہیں، اگر ان کا جو کاروبار کرتے ہیں یعنی کہ جو رکھتے ہیں وہ جولے کی طرف آتے ہیں کہ جہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے ہم روزی کما رہے ہیں یا کچھ چائے وغیرہ لگاتے ہیں، ایسے حساب کتاب ہے؟ کوئی پھٹے وغیرہ گیم ہوتے ہیں نا، جیسے مختلف چوکوں وغیرہ پہ رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، بعض لڑکے اس کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں پھر۔ جی جی، وہ کاروبار کے طور پہ کر رہے چلا رہے۔ جی جی، نہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ ان پر جو ہے وہ باقاعدہ رکھ کے معاوضہ لیا جائے، تو ایسا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا پچھلے دنوں ایک بڑا ہی دلچسپ مسئلہ آیا۔ وہ مسئلہ یہ آیا کہ ایک گاڑی جو ہے وہ کراچی سے چلتی ہے، مثال کے طور پر اس کو پنجاب جانا ہے جی، اگر گرمی ہے تو اس کے اندر جو آئل ہے وہ سکڑ جاتا ہے، کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سردی ہے تو کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، جو صاحب مسئلہ لے کر آئے انہوں نے کہا کہ جی اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جتنا مال لیا ہے اتنے ہم پہنچانے کے پابند ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر 40,000 لیٹر لیا ہے جی، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں اور وہ 35,000 لیٹر نکلتا ہے تو ہمیں جیب سے پیسے ڈالنے پڑتے ہیں۔ ٹھیک، اور سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 40 والا 42,000 بن جاتا ہے، اس کے پیسے ہمیں مزید جو ہے وہ ملتے ہیں۔ بالکل نئی بات ہے میرے لیے تو ہے ہی، شاید مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے بھی نہیں تھی، اور مطلب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مفروضہ ہے۔ اس نے کہا کہ میرا ٹینکر ہے اور میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے خود گیا ہوں، پورا سفر کیا میں نے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ نکال لیتا ہو۔ ٹھیک ہے، ڈرائیور ہوتا ہے نا بعض اوقات نکال لیا راستے میں۔ جی ہاں، کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مفروضہ نہیں ہے۔ تو خیر ابھی 2-4 دن پہلے وہ آئے تھے تو ہم نے اس کو ہولڈ رکھا ہے کہ پہلے تو ہم اس معلومات کو تھوڑا کراس چیک کریں اور کچھ اس کی سائنٹیفک طریقے سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو کسی کے پاس اگر کوئی معلومات ہوں کہ ہاں بھائی مجھے اس کی معلومات ہیں، مجھے اس کا تجربہ ہے، تو میرے فیس بک پیج پر رابطہ کر کے انباکس کر سکتا ہے کہ ہاں واقعی یہ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں، پھر ہم اس پر فقہی اعتبار سے بھی غور کرتے ہیں۔ اس سے بھی یہ صرف پیٹرول اور ڈیزل کے لیے آیا ہے یا کسی بھی لیکوڈ کے لیے آیا؟ آئل کے لیے تھا وہ، ٹھیک ہے، ان کے کہنے کے مطابق آئل کے اندر یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی موسم کے اعتبار سے اس میں جو ہے فرق پڑتا ہے، تو آپ اگر کوئی معلومات رکھتے ہیں، اتھینٹک معلومات رکھتے ہیں
تو مفتی صاحب نے جیسے فرمایا ان کا جو فیس بک پیج ہے مفتی علی اصغر عطاری کے نام سے، اس پر ان باکس کر دیا جائے، انشاءاللہ رابطہ کر لیا جائے گا۔ اگلی نام ہے مفتی علی اصغر جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں کنسٹرکشن کا کام ہے، سرکاری کنسٹرکشن کا، تو اس میں ہم اپنا کام بالکل 100% ایمانداری سے کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ سرکار ہمیں پے کرتی ہے اس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں اپنا، اس کے مقابلے میں پھر ہمیں دوبارہ پھر ان کو کمیشن دینی پڑتی ہے یا رشوت دینی پڑتی ہے، تو آیا کہ اس کے بارے میں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کام ہم 100% کر رہے ہیں اپنا، کام میں بے ایمانی نہیں کر رہے، کام میں کوئی کسی قسم کی کوئی بے ایمانی نہیں ہے، بالکل بدعنوانی نہیں ہے، بالکل 100% کام کر رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ، لیکن پھر بھی اپنے پروفٹ سے ہمیں وہ کمیشن یا رشوت دینی پڑتی ہے، اس کے بارے میں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ یہ آیا کرنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ اللہ، دیکھیے کنسٹرکشن آپ کی فیلڈ ہے، اور کنسٹرکشن کوئی محدود مارکیٹ نہیں ہے، بڑی وسیع مارکیٹ ہے۔ جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں کھڑے ہو کر تو معاملہ ایسا ہی ہوگا کہ کوئلہ رکھ دیا جائے اور کہا جائے جی اس کو صاف کر دو، جتنا بھی پانی ڈالتے رہیں گے، سرف ڈالتے رہیں گے، کپڑے سے پوچھتے رہیں گے، وہ کالا کا کالا رہے گا۔ یہ جو گورنمنٹ کے افسران ہیں جو فائلیں پاس کرتے ہیں، جو چیک کرتے ہیں، جنہوں نے چیک جاری کرنے ہوتے ہیں، جنہوں نے ٹینڈر پاس کرنے ہوتے ہیں، ہر ایک ان میں ایماندار نہیں ہوتا، اور غالب اکثریت ٹینڈروں کے اندر تو جو ہم سے لوگ ملتے ہیں جو بتاتے ہیں، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، آپ یہ کام کر رہے ہیں، رشوت لازمی ہوتی ہے، رشوت کے بغیر یہ لوگ کام نہیں دیتے۔ تو ظاہر بات ہے رشوت کا جو لینا ہے وہ حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے، تو پھر کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ آپ اس ذریعے سے روزی کمائیں جس کے اندر آپ کو گناہ کرنا پڑے؟ تو اس کو چھوڑ کے نکلیں آپ، اللہ پاک برکت دے، اور ہو سکتا ہے یہاں محدود آمدنی مل رہی ہو، باہر نکلیں تو مزید جو ہے وہ رزق میں برکت ہو جائے، اور رزق میں برکت تو ہونی ہے، یقین رکھیے گا آپ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں وعدہ فرما چکا ہے کہ جو کسی حرام چیز کو چھوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اسے اس جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب آپ نے جیسے بات فرمائی، یہاں پہ ایک سوال میرے بھی ذہن میں آ رہا تھا، اور ایک انہی کے حوالے سے نہیں، سائل محترم کے حوالے سے نہیں، بلکہ ایک جنرل پرسپیکٹو میں آ رہا تھا۔ کاروباری آدمی ویسے تو کاروبار کر رہا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ شخص جو ہے رسک لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جو افراد کاروبار کر رہے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ رسک لینا جانتے ہیں یا لیتے ہیں، جبھی کاروبار کر رہے ہیں، نہیں تو وہ بھی کوئی ملازمت کر رہے ہوتے۔ لیکن بہرحال ایک چیز جو دیکھنے میں آئی، مشاہدے میں آئی، کہ جو شخص ایک کاروبار میں اسٹیبلش ہے، ایک متوسط طبقے کی بات کر رہا ہوں، مڈل ایریا جو کاروباری لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو اب اس کا نا اس فیلڈ سے نکل کر کسی دوسری فیلڈ میں کام کرنا، کاروبار شروع کرنا وہ مشکل ہوتا ہے، بالخصوص جب کہ وہ ایک شعبہ جو ہے وہ اس کا رن کر گیا ہے، ایک کاروبار اس کا گرو ہو رہا ہے اور وہاں سے آمدنی ہو رہی ہے، گھر کے ایکسپینسز چل رہے ہیں، جو بھی زندگی کا لائف اسٹائل ہے وہ گزر رہا ہے، اب وہ دوسری جگہ جائے نا، یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ان کا مجھے کچھ تجربہ ہے اس حوالے سے کہ جو گورنمنٹ کا کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ہم تو یوں سمجھتے ہیں، یعنی پرائیویٹ کنسٹرکشن کرنے والے یوں خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کنسٹرکٹر ہے، گورنمنٹ کے ٹھیکے پکڑتے ہیں، وہ فائدے میں، اچھا ان سے ملیں جو گورنمنٹ کے ٹھیکوں کا کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی پرائیویٹ والا فائدے میں، لیکن دونوں ایک دوسرے کی فیلڈ میں جانے کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے موقع پہ کیا کیا جائے؟ ماں کے پیٹ سے تو کوئی سیکھ کر نہیں آتا نا جی، مطلب جو زندگی کی دوڑ ہے، جی، جب بندہ اس دوڑ میں شامل ہوتا ہے تو کسی نہ کسی فیلڈ کی طرف جاتا ہے۔ جی، جب آپ نے ایک فیلڈ اپنائی تھی تو وہ آپ کے لیے نہیں تھی نا، اس وقت ایکسپینسز نہیں تھے، ذمہ داریاں نہیں تھی، وہ نہیں تھی، جی، اور آپ کے پاس تجربہ نہیں تھا، جی، آپ گھس گئے، جی، آپ نے چھا گئے، اپنا لی، ماہر بن گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی صلاحیتوں کو مختلف زاویوں میں چینج کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے کریٹو مائنڈ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے کاروبار کو، ان کے انداز کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ چھوٹے پر انحصار کر لیتے ہیں، یہ ہم بس اتنے میں کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر یوں ہو کہ جی سارا وقت آپ کا عبادت کی طرف گزرتا ہے تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ کاروبار کی ترقی معیشت کی ترقی ہے۔ ٹھیک ہے، آج پاکستان میں جو بحران ہے ڈالر کا، جی، ٹھیک ہے، اس بحران کے اندر فائدہ کہاں اٹھایا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ بنا کے باہر بھیجیں، ٹھیک ہے، باہر بیٹھا ہوا شخص ہے وہ ہمارا گاہک بنے، ہمارے پروڈکٹ کے اندر ایسی کوالٹی پیدا ہو کہ وہ مطلب کہ منتظر ہو،
ٹھیک ہے، منتظر ہو کہ جناب مال چاہیے اس کو، اور کیا ہوگا اس سے ہمارے ملک کے اندر ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک، ملک ذرا کی مبادلہ بڑھے گا، اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو یوں ایک تاجر، ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے، ایک انویسٹر، ایک فیکٹری آنر، بہت طریقوں سے جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ بہت محدود سطح پر سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ذرا اپنی صلاحیتوں کو مختلف اس میں لے کے چلنا چاہیے۔ وہ سیف زون میں ہے نا، سیف زون میں انہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس سے نکلنے کی؟ سیف زون میں اگر کوئی خطرہ نہ ہو تو نہ نکلے، لیکن جب خطرہ آ گیا جی کہ بھئی رشوت کا بازار گرم ہے، ٹھیک، تو ان کو نکلنا پڑے گا، سیف زون تو رائے نہیں پھر یہ۔ ٹھیک، کال شامل کرتے ہیں آپ کی مزید۔ جی، ہم ایک بزنس کرتے ہیں، آن لائن جیولری شاپ ہے، تو اس میں عرض یہ کرنی تھی کہ اگر آن لائن جیولری شاپ ہے تو جیولری کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر پہننے ہوئے کسی عورت سے تو اس کی صحیح سمجھ نہیں آتی کہ اتنی اجازت ہے، فار ایگزامپل کوئی کانٹے ہیں کانوں میں پہننے والے، اس کی وہ ہم کسی عورت کو پہنا کے صرف کان کی تصویر تو وہ اپلوڈ کر سکیں فیس بک پہ یا اپنے انسٹاگرام کے سوشل میڈیا کے کسی بھی پیج پہ۔ چلیں جی، جواب تو مفتی صاحب دیں گے، خود نہیں پہنا رہے، پکچر شو کر دیں گے کہ یہ انگلی میں یا کان میں کیسی لگے گی۔ دیکھیں اس کا ایک یہ حل سمجھ میں آتا ہے کہ ویسے تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت کے کان میں کوئی فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن یہ کوئی ایسا مطلب کہ وہ لے لیں، پکچر لے لیں، کوئی ایسی چیز لے لیں کہ جس سے لگے کہ کسی انسان کا کان نہیں ہے، کوئی ایسا سانچہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بات ہی نہ رہے ٹھیک ہے، کہ مرد کا یا ڈمی عورت کان کا۔ لے لیں، ڈمی کان لے لیں، ڈمی کان میں پہنا دیں۔ ٹھیک ہے، اب ڈمی کان کی پکچر بنانا کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، 3D پکچر 2 منٹ میں بن جاتی ہے، صحیح، تو اس ڈمی کان میں لے کے پہنا دیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اس سے یہ تاثر نہ جائے کہ بھی عورت کا کان ہے، ٹھیک، اس سے معافیت ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ زیورات جو ہے نا، یہ پہنا کے چیک کرنے والی بات آپ فرما رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ایسا نہیں ہے، زیورات تو ہاتھ میں لے کے دیکھے جاتے ہیں، جیولرز کی دکان پہ بھی جو ہے وہ سب ہاتھ پہ لے کے دیکھے جاتے ہیں۔ آپ جس وقت کام کرتے تھے نا اس وقت یہ آن لائن بزنس شروع نہیں ہوا تھا، جی، آن لائن کی وہ ٹھیک ہے، بات الگ ہے، تو اب کیا ہے کہ گاہک کو لبھانا پڑتا ہے، ٹھیک اسے ہے، متوجہ کرنا پڑتا ہے، وہ دکان تک کب آئے گا؟ جب اس کو ایک تصویر اچھی لگے گی، اس کو نئی چیز کا پتہ چلے گا کہ مارکیٹ میں آئی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ دکان تک آئے گا، پھر وہ پہن کے دیکھے گا۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ سوال یہ کرنا تھا کہ ایک بندہ ہے جو جاب کر رہا ہے، اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے بار بار، تو اس کے حوالے سے کیا اس کا مطلب جو بھی اس کی سیلری ہے یہ حلال کے زمرے میں آئے گی یا کیا ہوگا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ کہاں بولنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ باتوں باتوں میں گاہک سے بات کر رہا ہے، جی وہ کل تو میری نانی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں لیٹ ہو گیا تھا، اب اس کا کاروبار سے تو تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جھوٹ یہ ہے کہ وہ اپنا لوہے کو سونا کے بیچ رہا ہے، تو اب اس جھوٹ کا تعلق کام سے ہے، کاروبار سے ہے، اس منافع سے ہے کہ جو اس نے مال بیچا اس میں دھوکہ دہی ہے، تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جھوٹ کہاں بولا جا رہا ہے اور اس سے جو گاہک ہے اس کو کیا ضرر پہنچ رہا ہے۔ گاہک کو ضرر جب پہنچے گا تو پھر کاروبار میں دھوکہ دہی کی صورتیں پیدا ہوں گی۔ گاہک کو ضرر پہنچنا ایک بنیاد ہے، ایک موٹا سا اصول ہے کہ دھوکہ پایا گیا، تو سوال واضح کریں گے تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ آمدنی حرام ہوئی یا نہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو جھوٹ بولا جائے گا وہ تو ایک غیر شرعی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ جی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں، تو وہاں پہ جو ہے نا مطلب سیلریز کے علاوہ اوور ٹائم دیا جاتا ہے، تو وہ اوور ٹائم جو ہے مطلب لوگ کرتے نہیں ہیں لیکن ان کو دیا جاتا ہے، جیسے 5 بجے تک کا ٹائم ہے نا تو ان کو 8 بجے 9 بجے تک کا ایکسٹرا آور جو ہے وہ دیتے ہیں، مطلب وہ قانون بالا کو بھی پتا ہے، ایم ڈی کو بھی پتا ہے، اور غالباً سمجھیں کچھ نہیں تو 25-50 کروڑ روپے یہ اوور ٹائم کی مد میں جاتے ہیں، تو بہت سے لوگ اس کو جائز کہتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تنخواہیں کم ہے یا تنخواہ زیادہ بھی ہے، وہ لوگ بھی لیتے ہیں کہ مطلب یہ مینجمنٹ کی طرف سے ایک فیسلٹی دی جا رہی ہے، کیونکہ تنخواہیں جو ہیں بہت عرصے سے مطلب ٹائم سے بڑھتی ہیں، تو یہ مطلب جن کی کم تنخواہ ہے وہ بھی لیتے ہیں، جن کی زیادہ تنخواہ ہے وہ بھی لیتے ہیں، مطلب اس میں تمام افسران، مینجمنٹ، جی ایم، ایم ڈی سب کو مطلب اس کی نالج ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں پتہ کرنا تھا کیا یہ لینا جائز ہے؟ انجمن امداد باہمی یہ مختلف جگہوں میں پائی جاتی ہے، جی یعنی افسر کا مطلب یہ افسر اس لیے آنکھیں بند کیے ہوئے ہے
کہ ظاہر بات ہے اس کا جو پیکیج ہوگا وہ بڑا ہے جی، اور اس کا جو اوور ٹائم ہے وہ بھی زیادہ ہوگا، یعنی جی، جو اماؤنٹ ہے پیسوں کی وہ بھی زیادہ ہوگی، جی، تو اس کو بھی مل رہا ہے، نیچے والے کو مل رہا ہے، نیچے والے کو مل رہا ہے، اس سے نیچے والے کو مل رہا ہے، تو کیا ہوا؟ انجمن امداد باہمی، ٹھیک ہے، یعنی وہ نیگیٹو یوز ہو رہا ہے اس کا۔ جی۔ تو اب احادیث مبارکہ میں جو باتیں بیان کی گئیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو ہمیں نبی اکرم علیہ السلام کے جو فرامین ہیں اس سے متعلق عقیدت اور محبت اور حقانیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ گناہ کو گناہ کہنا چھوڑ دیں گے، گناہ سمجھنا چھوڑ دیں گے۔ تو اب دیکھیے کہ چیٹنگ اور کس چیز کا نام ہے؟ ادارے میں کوئی کام نہیں ہے، اوور ٹائم کا کیا مطلب ہے کہ جناب کام کا لوڈ زیادہ ہے، 5 بجے تک ڈیوٹی ٹائم ہے، اس وقت تک وہ کام نہیں ہو سکتا، کام تو 11 بجے ختم ہو جاتا ہے، 2 بجے ختم ہو جاتا ہے، 3 بجے تو سب گھر کو چلے جاتے ہیں، اور لکھ کیا رہے ہیں کہ جی 8 بجے تک سب نے کام کیا ہے، اسی بنیاد پر وہ اوور ٹائم ملا نا جی۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، ملک کو نقصان پہنچانا ہے، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانا۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کروڑوں روپے جو ہے وہ اس طرح ایک فیکلٹی میں اور ایک 4 دیواری کے اندر یہ لاس ہو رہا ہے، تو نہ جانے کتنا ایسا لاس ہے کہ جو ایک ایک دفتر کے اندر، ایک ایک شعبے کے اندر، ایک ایک ضلع کے اندر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب ہم اس بات کو کا نعرہ لگاتے ہیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو عمارت ہے اس عمارت کی ایک ایک اینٹ سب نکال رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ عمارت گرتی ہے تو ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ عمارت گر گئی ہے۔ تو یہ انجمن امداد باہمی جو ہے، اس بات میں امداد باہمی ہونی چاہیے کہ ہم سب مل کے اس برائی کا خاتمہ کریں گے۔ یہ بری چیز ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ رزق جو ہے ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، حرام کا لقمہ بنتا ہے، ہم سے کپڑے خریدتے ہیں، اسی سے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دوائیں خریدتے ہیں، اس میں کیسے شفا ہوگی، پھر مختلف بیماریاں، پھر مختلف آفات، اور پھر آخرت کی جواب دہی۔ گورنمنٹ کا پیسہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال مفت ہے، یہ امانت ہے قوم کی، یہ بیت المال کے حکم میں ہے، ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ تو یہ جو کچھ اضافی طور پر لیا جا رہا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ چیٹنگ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پورے شعبے کو نہیں بدل سکتے، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ نہ لیں، فرض سے ہی معاشرہ بنتا ہے جی۔ بعض کا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں لوں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ یزید کے کا لشکر جو اتنا بڑا تھا جی، ٹھیک ہے، ایک سپاہی وہاں سے نکلا تو کیا فرق پڑ گیا؟ کوئی فرق نہیں پڑا، یزید کے لشکر میں کوئی فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک سپاہی جہنم سے چل کے جنت کی طرف آ گیا، سبحان اللہ، تو یہ فرق پڑے گا۔ انڈیویجولی اپنے آپ کو تو دیکھیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں یا میں کس راستے پر ہوں، اور اس کے میری ذات پر یا میرے خاندان پہ کیا اثرات پڑیں گے۔ آخری کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں جی۔ میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر بندے کی کوئی دکان ہو، اس میں مال تجارت پڑا ہو، لیکن اس کی سیل نہ ہونے کے برابر ہو، اور اگر سیل ہوتی بھی ہو تو صرف اور صرف جس ہول سیل والے سے مال لیا ہے صرف اسی کے پیسے مشکل سے پورے ہوتے ہوں، بچت کوئی نہ ہو اس دکان میں سے، تو کیا اس مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جی ہاں، وہ جو مال رکھا ہوا ہے جو کہ وہ مال تجارت ہے، اس مال تجارت پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ اوور آل اس شخص پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ 2 لاکھ روپے کا مال ہے، اور اس شخص کا کاروباری معاملہ اس انداز کا ہے کہ یہ مقروض ہے، اور یہ مال لگا کے، کیش لگا کے، دیگر قابل زکوٰۃ جو اموال ہیں وہ لگا کر بھی نصاب پورا نہیں ہو رہا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ کی شرائط پائی جا رہی ہیں، تو اس مال پر بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اس سلسلے کا وقت اگرچہ اختتام پر ہے، لیکن ان کے سوال سے میری ایک توجہ جا رہی ہے جو اس وقت، کیونکہ پوری دنیا میں کاروبار اور آمدنی کے جو ذرائع ہیں وہ محدود ہو رہے ہیں، سکڑ رہے ہیں، پھیل بھی رہے ہیں ایک اعتبار سے، لیکن ایک اعتبار سے سکڑ بھی رہے، تو کاروبار جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کرائسس میں ہے، اور بعض افراد کی نوعیت ایسی ہے کہ ان کا کاروبار ڈے بائی ڈے جو ہے وہ تنزل کی طرف جا رہا ہے، اور وہ سمجھ لیں آپ روڈ پہ آنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ہول سیلر سے جس سے مال لیا ہوا ہے اس کے بھی اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہو رہے ہیں۔
ایسے موقع پہ کاروباری آدمی کو کیا اسٹینڈ لینا چاہیے اور اس کو فوری طور پہ کیا فیصلے کرنے چاہیے؟ میں یہ اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو ہم نے مارکیٹ میں دیکھا ہے تو وہ بیچارے جو ہے وہ فلیش بلیک بیک پہ جائے نا تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ 6 مہینے پہلے اپنا کاروبار سمیٹ دیتے تو شاید کم نقصان ہوتا. دیکھیے یہاں بیٹھ کر تو ہم کوئی ان کو مشورہ نہیں دے سکتے. وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر تو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر دوسرے مہینے اپنا کاروبار چینج کرتے ہیں. جی یہ بھی بیماری ہوتی ہے. یہ تو بری عادت ہے. جی اب کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے. دیکھیں مارکیٹ جو ہے اس کی اپنا ایک رنگ ہوتا ہے. جی آج ایک چیز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آسمان کو پہنچی ہوئی ہے. جی کل اس چیز کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں رہے گی. جی بالکل ایسے ہی. تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ مارکیٹ ریسرچ یا مارکیٹ پر نگاہ کرنا کہ کیا چیز ایسی ہے جس کی ڈیمانڈ ہے. بھئی آپ نے کتنی شاپس ایسے دیکھی ہوں گی جی کہ وہاں کریانے کا بھی آئٹم ہے, وہاں مسالے کا بھی آئٹم ہے, وہاں جناب بچوں کی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, وہاں کھلونے بھی رکھے ہوئے ہیں, وہاں کچھ بیکری کا بھی کارنر موجود ہے. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ جو ہمارا گاہک ہے وہ ان سب چیزوں کے گاہک تھوڑا کر آتا ہے تو دکان چل جاتی ہے. تو مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے؟ جی ایک چیز ایسی ہے اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے یا مارکیٹ میں ڈیمانڈ ختم ہو رہی ہے یا دوسری چیزیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ لیں کمپیوٹر کو دیکھ لیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ جو پی سی ہے بالکل اس کی ڈیمانڈ ختم ہوتی جا رہی ہے. لیپ ٹاپ کا دور ہے. جی اب کچھ دن بعد وہ دور آئے گا کہ لیپ ٹاپ کا بھی دور ختم ہو جائے گا. اب کیا ہے, پروفیشنل لوگوں نے اب کیا کیا ہوا ہے, اتنا سا آتا ہے پروسیسر, جی جیب میں رکھا ہوتا ہے, جی پورٹیبل ہارڈ ڈسک لگاتے ہیں. جی کہیں بھی ان کو ایل سی ڈی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اتنا سا پروسیسر, پورٹیبل ہارڈ ڈسک, اور جہاں جائیں گے وہاں کے ایل سی ڈی سے جوائن کریں گے, کمپیوٹر بن گیا. صحیح ہے. اب ٹھیک ہے, جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں. جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اس فیلڈ کا آدمی ہے, ٹیکنالوجی کا اگر آدمی ہے, جی اب وہ ٹیپ اور ریڈیو کے زمانے میں بیٹھا ہوا ہے, جی اور اس کے کیبل رکھی ہوئی اس نے, جی تو وہ کہاں اس کی دکان چلے گی؟ ٹھیک. تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندہ نگاہ رکھے کیا چیز چل رہی ہے, میں نقصان سے کیسے بچوں, بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا. تو یوں اداسی کے ماحول میں نہیں رہنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, او جی مہنگائی ہوگی, مہنگائی ہوگی, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. ایسی مایوسی چھاتی ہے کہ کاروباری طبقہ آگے بڑھنے کے بجائے مایوسی اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے. ٹھیک. مہنگائی ہو گئی اگر تو فیس تو کرنا ہے نا اس کو. ٹھیک. حالات جیسے بھی ہوں آگے بڑھیں. ٹھیک, آگے بڑھتے رہیں, اور اسی میں جو ہے جیت بھی ہے اور اسی میں جو ہے آپ کی بہتری بھی ہے. مفتی صاحب نے بڑی ماشاءاللہ گفتگو پیاری کی ہے. ایک مثال میں سامنے کی دے دیتا ہوں. ہمارے بچپن میں جو ہے وہ پینٹرز کا دور ہوتا تھا. آپ کو کوئی نعرے لکھوانے تو پینٹرز کے پاس جانا ہے, دکان کا بورڈ بنوانا ہے تو پینٹر کے پاس جانا ہے, شادی مبارک اور سالگرہ مبارک لکھوانا ہے تو بھی پینٹر سے لکھوانا ہے. لیکن رفتہ رفتہ ہم نے دیکھا مفتی صاحب اب پینٹر کا دور بالکل ہی مفقود ہو گیا, ختم ہو گیا تقریباً, اور اب پینا فلیکس اور اس قسم کی چیزیں آ گئی ہیں. تو ہمیں مارکیٹ سے بہرحال براہ راست طور پر اس کی جانکاری رکھنی چاہیے کہ کیا چیز ختم ہو رہی ہے اور اس کی جگہ کیا چیز آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کے آسان ذرائع بھی عطا فرمائے اور اپنے علاوہ کسی کا محتاج بھی نہ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے. احسان